بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بخیر اقدیس میں عاطف وقاص اور میری یہ ویڈیو میرے ان سارے اسٹوڈنٹس کے لیے جو اس دفعہ NMDK 2021 میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں. تو اکثر اسٹوڈنٹس نے چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے اپلائی کرنا ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے ارلی ڈیٹس جو ہے وہ سلیکٹ کی ہیں. تو ان کے پاس ابھی صرف 20 دن ہے، یا کسی کے پاس 18 ڈیز ہیں، کسی کے پاس 15 ڈیز ہے. تو جن کا بھی سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں ٹیسٹ ہے، تو وہ تو خاص طور پہ اس ڈیلی ٹائم ٹیبل کے اوپر عمل کریں تاکہ وہ ان ٹائم اپنی پریپریشن کمپلیٹ کر سکیں. تو اس میں نے کوشش کی ہے آپ کی ڈیلی روٹین کی ہر چیز کو ذہن میں رکھا ہے. کچھ ٹائمنگز میں نے سجیسٹ کی ہیں ہر ایک آپ کے ڈیلی ٹاسک کے لیے، لیکن اس کو آپ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ڈیوریشن ان سب کا آپ نے ویسے ہی رکھنا ہے جو میں نے یہاں پہ اس پلانر میں بنایا ہے. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو کہوں گا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے ٹیسٹ کی پریپریشنز میں سب سے مسئلہ اس بات کا زیادہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ٹینشن لے لیتے ہیں، ساری چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، ہر ٹائم اسٹڈی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو 1 2 3 دن تک تو وہ بغیر نیند کے یا بہت کم نیند پہ بھی گزارا کر لیتے ہیں. لیکن جب ٹیسٹ قریب آنے لگتا ہے تو ان کی دماغ جو ہے وہ تھک چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ پھر ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کی نیند پوری ہوگی، آپ مینٹلی فٹ ہوں گے تو آپ سے اسٹڈی بھی اچھی ہوگی. اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رات 10 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک آپ اپنی نیند 6 گھنٹے کی نیند رات میں کریں، اور 1 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ دن میں کوئی ٹائم نکال کے، میں نے اپنے پلانر کے مطابق ایک ٹائم نکالا ہے، آپ اپنے حساب سے کریں. تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات 10 بجے جو ہے سو کے آپ 4 بجے صبح اٹھیں، اور پھر اٹھنے کے بعد آپ نماز پڑھیں اور چائے کا بندوبست کر لیں. تو یا تو اگر آپ ہاسٹل میں ہیں تو اپنے لیے خود جو ہے تیار کرنا پڑتا ہے، تو آپ جلدی سے اپنے لیے چائے ارینج کر لیں، اس کو ترمس میں رکھیں اور اپنے پاس رکھ لیں. اب تھوڑا سا جب آپ اسٹڈی کریں گے تو اس میں آپ ایک ایک گھونٹ بھریں گے، چائے اس کے ساتھ ساتھ ہوگی. کوئی ہیوی ناشتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے اگر آپ کو ناشتے کی عادت ہے تو پھر آپ تھوڑا بہت اس کے ساتھ کھا بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لگنا چاہیے. پھر 4:30 آپ بیٹھ جائیں گے اسٹڈی کے لیے. 9:30 تک آپ 3 سبجیکٹس کور کر سکتے ہیں. 2 کوئی ہیوی سبجیکٹس لے لیں، فار ایگزامپل فزکس ہے، ساتھ میں کیمسٹری ہے، اور ایک وربل اور نان وربل ریزننگ کا جو ہے یعنی انالیٹیکل، تو وہ اس کے ساتھ آپ کور کر سکتے ہیں. سفیشینٹلی 2 گھنٹے کا ٹائم کافی ہے. ان 2 گھنٹے میں کیا کرنا ہے وہ بعد میں ڈسکس کرتا ہوں، لیکن پہلے 2 گھنٹے کی ایک کلاس، 2 گھنٹے کی دوسری کلاس اور 1 گھنٹے کی یہ تیسری کلاس آپ اپنے لیے وہ اس میں مینیج کر سکتے ہیں. پھر 9:30 آپ کو اکیڈمی کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اکیڈمی جانا پڑتا ہے. میتھ اسٹیپ کے اسٹوڈنٹس کا تو مجھے روٹین معلوم ہے، ان کا 9:30 سے جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہیں، اور یہاں سے تقریباً جب تک گھر پہنچتے ہیں تو جو ہے 4 بج چکے ہوتے ہیں عصر ایوننگ کے. تو 9:30 سے 16، میں نے 16 اس طرح اس لیے لکھا تھا کہ آپ کو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ یہ دن کے ہیں یا رات کے. میں نے 24 اور سارے اس میں پلان کیے ہیں. تو 16 کو یعنی 4 بجے آپ اکیڈمی سے جب گھر واپس آئیں، اسی دوران اکیڈمی ان ٹائمنگز میں آپ اکیڈمی کے سارے یعنی کلاسز لے لیں گے. پھر جو بھی انٹرنیٹ کے کام آپ کے ہیں، یا کچھ سرچ کرنا ہے NMDK کے حوالے سے، یا جو بھی ہے ان واٹس ایپ گروپس میں جن میں آپ ایڈ ہیں کالج یا اکیڈمی کی طرف سے، ان ساری چیزوں کو اسی دوران ہی آپ دیکھیں. لنچ بھی ادھر بریک ہوتا ہے، ادھر ہی مینیج کیا کریں، نماز کا ٹائم بھی ادھر ہی مینیج کیا کریں. تو جب آپ اکیڈمی سے واپس آئیں 4 بجے، تو 4 بجے سے 5:30 تک آپ کو آرام کرنا چاہیے، تاکہ آپ کا دماغ، چونکہ وہاں پہ تھک چکے ہوں گے، تو آپ کا دماغ تھوڑا فریش ہو جائے، اس لیے آپ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہاں پہ آرام کر سکتے ہیں. پھر جیسے ہی 5:30 پہ اٹھتے ہیں تو آپ پھر اسٹڈی کے لیے بیٹھیں گے. نماز بھی جو ہے آپ اسی دوران پڑھ لیں اور پھر اسٹڈی کے لیے بیٹھ جائیں. تو آپ کے پاس رات 11:30 تک کا کافی ٹائم ہے.
تو یعنی 5:30 سے آپ 11:30 تک اس دوران آپ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. اور اس اسٹڈی میں آپ نے ایک جو ہے 2 سبجیکٹس آپ کور کر سکتے ہیں. وہاں پہ ہم نے فزکس کیمسٹری اور انالیٹیکل ریزننگ کر لیا تھا, تو یہاں پر ہم بایو اور انگلش کر لیتے ہیں. تو یہ 2 کلاسز آپ آرام سے اس ٹائمنگز میں آپ مینیج کر سکتے ہیں. ایک بات یاد رہے, یہ جو اکیڈمی کا ٹائم ہے یہ کافی زیادہ ٹائم ہے. وہ اسٹوڈنٹس جو اکیڈمیز نہیں جاتے تو ان کا یہ ٹائم جو ہے وہ اپنی مرضی سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پھر ان کو تھوڑا سا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جو اکیڈمیز جاتے ہیں وہاں پر وہ ڈسکشن وہیں پہ ہو جاتی ہے. مطلب آپ کی ڈیلی پلانر کے لیے ایک سفیشینٹ ہوم ورک مل جاتا ہے, جس کو آپ ان اسٹڈی اے, اسٹڈی بی اور اسٹڈی سی ان کلاسز میں آپ وہ سارا کام آرام سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں جو اکیڈمی میں پڑھا ہوتا ہے. لیکن جو اکیڈمی نہیں جاتے تو ان کو یہ اکیڈمی والا ٹائم بھی اسٹڈیز کو دینا ہوگا, اور پھر ہر سبجیکٹ کو 2 گھنٹے کی بجائے وہ 4 گھنٹے دیں گے, کیونکہ یہاں سے ان کے پاس 6 سے 7 گھنٹے ایکسٹرا آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ اپنا روٹین بنائیں. اب میں فزکس کے حوالے سے اگر بات کروں کہ آپ اس بات پہ پریشان نہ ہوں کہ جی 2 گھنٹے میں کس طرح سے کورس کور کروں گا, تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے NMDCAT کا جو سیلیبس ہے اس کا بریک ڈاؤن کریں. یہاں پر آلریڈی یہ 18 سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اسٹیپ کے اسٹوڈنٹس یہ جانتے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے آلریڈی شیئر کیا ہے. جن لوگوں نے اسٹیپ کی اکیڈمی میں ایڈمیشن نہیں لیا وہ اسٹوڈنٹس بھی اسی کے مطابق اپنا پلان بنا سکتے ہیں. تو آپ اسکرین شاٹ لے لیں, اور یہ فزکس کا پورا بریک ڈاؤن ہے. ورک شیٹ 1 یہ ایک لیکچر ہو جائے گا 2, تو ٹوٹل 18 لیکچر آپ کو چاہیے ہوں گے. کس چیز کے لیے؟ پورا کورس ریوائز کرنے کے لیے. تو آپ اسی حساب سے یہ لیکچرز اپنے لیے ترتیب دیں. باقی بہت ساری نیک خواہشات کے ساتھ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. سارے نیک مقاصد میں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پامان.